اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مدثر جو قرآن مجید کے 74 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 8 سے لے کر 10 تک۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ یہ ہے کیونکہ جب سو پھونکا جائے گا۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ یہ ہے تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ یہ ہے کہ حق کے منکر کافروں پر وہ کوئی معمولی یا ہلکا دن نہیں ہوگا۔ نقرہ فی الناقور یعنی جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ تفسیر برہان و تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ امام غائب کے کانوں میں ندا پہنچے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ ناقور کے معنی ندا کے ہیں، اور ظہور امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ندا دیں گے۔ پس وہ دن حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرنے والوں کے لیے نہایت سخت دن ہوگا۔ تفسیر تفہیم القرآن میں آیت نمبر 9 کا مطلب یہ ہے کہ اے کافروں مشرکوں، تم جو یہ بدمعاشیاں کر رہے ہو کر لو۔ اگر دنیا میں تمہارا کام بن بھی گیا تو تم اس برے دن کے انجام سے کیسے بچ سکو گے جب سور پھونکا جائے گا اور اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ تفہیم القرآن، تفسیر مجموع البیان، تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ آیت نمبر 10 سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ قیامت کا دن ایمان والوں کے لیے ہلکا اور حق کے منکروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ یہ سختی منکروں کے لیے مستقل ہوگی، ایسی سختی جو کبھی نرمی میں نہیں بدلے گی۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ۔ آیت نمبر 11 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خوب اچھی طرح سے نمٹنے کے لیے مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے بالکل اکیلا پیدا کیا۔ وحیدہ کا مطلب یہ ہے، یہاں خطاب حضور اکرم سے ہے، مگر مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے کافروں کے کانفرنس میں جس شخص یعنی ولید بن مغیرہ نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا تھا کہ تمام عرب سے آنے والے حاجیوں میں آپ کو جادوگر مشہور کر دیا جائے، اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، اس سے نہ مٹنا اب آپ کا نہیں میرا کام ہے، آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب اس کو پیدا کیا تھا تو نہ اس کے پاس مال تھا نہ اولاد۔ دوسرا مطلب یہ کہ میں نے اکیلا اس کو پیدا کیا تھا۔ جن خداؤں کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اس کے پیدا کرنے میں میرے شریک نہ تھے۔ اب کیونکہ میں نے ہی اکیلا اس کو پیدا کیا تھا، اس لیے میں اکیلا ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر تفہیم القرآن اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ ولید اور وحید یعنی ولید خود کو وحید کہا کرتا تھا، یعنی میں بے مثل لاجواب ہوں، عربوں میں میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ احمق اپنے لیے کہا کرتا تھا انا الوحید ابن الوحید لیسا لی فی العرب نظیر، یعنی میں وحید عصر ہوں، وحید عصر کا بیٹا ہوں، عرب میں کوئی نہ میرا مثل و نظیر ہے نہ میرے باپ کا۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر کشاف میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے بھی اس کے لیے وحید کا لفظ تنزن استعمال فرمایا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے خلقت وحیدن۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ میں نے تنہا ہی اس کو پیدا کیا ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تو تنہا تھا، اور یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق ہے۔ اور صادقین یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آیت میں وحید کے معنی ولد الزنا کے ہیں۔ چنانچہ حشام بن ولید بن مغیرہ کی اولاد میں سے ایک شخص نے فقیہ کہا کہ میں وحید کی اولاد سے ہوں،
اس پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو وحید کے معنی کا پتہ ہوتا تو اس پر فخر نہ کرتا۔ راوی نے پوچھا وحید کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وحید اس کو کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، اور تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ وحید اس لیے ہوئی کہ اس نے تمام قریشیوں کے خلاف بیت اللہ کے متعلق کہا تھا، قریشیوں سے غلاف بیت اللہ کے متعلق یہ کہا تھا کہ ایک سال تم سب مل کر اس کا غلاف دیا کرو اور ایک سال میں وحید یعنی اکیلا اس پر غلاف چڑھاؤں گا۔ اور اس وحید کے مالدار ہونے کا قرآن نے خود ذکر فرمایا کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور ہم نے اس کو زیادہ مال دیا۔ تفسیر برہان تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ وحید سے مراد اور معنی شیطان کے ہیں، کیونکہ شیطان بھی مال اور باپ کے بغیر ہی پیدا ہوا ہے۔ آیت نمبر 12 یہ ہے کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور آیت نمبر 13 یہ ہے وَبَنِينَ شَهُودًا۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس کو بہت سا پھیلا ہوا مال دیا۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے نیز اس کو بیٹے بھی دیے جو ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ آیت نمبر 14 یہ ہے وَمَحَّدتُ لَهُ تَمْہِیدًا، ترجمہ یہ ہے پھر ہر طرح کی آسانیوں اور آسائشوں کا سامان بھی فراہم کر دیا یا حکومت اور اقتدار کی راہ بھی ہموار کر دی۔ آیت نمبر 15 یہ ہے کہ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، ترجمہ یہ ہے اس پر بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ آیت نمبر 16 یہ ہے کہ کَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآیَاتِنَا عَنِیدًا، ترجمہ یہ ہرگز نہیں، وہ ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں سے جان بوجھ کر دشمنی کرتا ہے۔ سَأُرْہِقُهُ صَعُودًا، ترجمہ یہ ہے تو میں اسے بہت جلد ایک سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا، یعنی عنقریب اسے بہت سخت عذاب کے راستے پر لے جاؤں گا۔ تفہیم القرآن تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے 10-12 لڑکے تھے، جن میں سے ایک خالد بن ولید مشہور ہوا۔ اس کے تمام بیٹے اس کے سامنے حاضر رہتے تھے کیونکہ وہ بہت دولت مند تھا، بیٹوں کو کام کاج کی ضرورت نہ تھی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے بڑے بااثر تھے جو محفلوں میں اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یطمعو کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کچھ مال اور دولت ہوتے ہوئے بھی اس کے حرص و طمع ختم نہیں ہوئی، اب بھی وہ اور مال حاصل کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ تفسیر کبیر تفہیم القرآن اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حسن بصری نے دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے کہ دوسری زندگی بھی ہے اور وہاں جنت ہے تو وہ جنت بھی میرے ہی لیے بنائی گئی ہے۔ صعوداً کے معنی کیونکہ بلند چوٹیوں پہ جانا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے ہر مشکل کام کو بھی صعود کہتے ہیں، سواد سے، اور عذاب الہی کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا جھیلنا سخت ترین مشکل کام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صعود جہنم میں آگ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، جہنمیوں کو مجبور کیا جائے گا کہ اس پہ چڑھیں، جہنمی چڑھے گا تو وہ بار بار نیچے گرے گا۔ تفسیر نمونہ اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس میں ولید کی دنیاوی مشکلات اور عذاب کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ آخر عمر میں وہ اپنے مال اور اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور اس کا دیوالیہ نکل گیا تھا۔ منقول ہے کہ جہنم میں ایک صاف پتھر کی چٹان ہوگی جس پر ولید کو چڑھنے کا حکم ہوگا۔ کچھ فرشتے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر اس کو اوپر کھینچیں گے اور کچھ فرشتے لوہے کے گرزوں سے اس کو پیچھے سے ماریں گے۔ جب اس حالت میں اوپر چوٹی پر پہنچے گا تو چھوڑ دیں گے اور وہ دھڑام سے جہنم کی تہہ میں جا گرے گا۔ فرشتے پھر اس کو اسی صورت سے مارتے پیٹتے کھینچ کھینچ کر اوپر لے جائیں گے، پھر وہاں سے اسے چھوڑ دیں گے اور پھر وہ جہنم کی تہہ پر دھڑام سے جا گرے گا، اور یہ چڑھائی 40 برس کی چڑھائی ہوگی، پس وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، العیاذ باللہ۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے
انصار میں شامل ہونے کی خدا عالم توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔